بند کیجیے میوزک کو. بند کیجیے. کی بصیرت اور سیاسی شعور کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج لبرٹی چوک پہ جو جملہ آپ ادا کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی کا سوال ہے، اور وہ سوال ہے ایف آئی آر کدھر ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر کل آج جہاں جہاں تحریک انصاف کا احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، میں ہر جگہ وہاں اپیل کروں گا کہ جیسے لاہوریوں نے کیا ہے ایک جملہ کہو، ایف آئی آر، ایف آئی آر، ایف آئی آر، ایف آئی آر. سوال یہ اٹھتا ہے جب ایک وقوع ہوتا ہے، خواتین و حضرات، اس کے دو فریق ہوتے ہیں. سنیے، دو فریق ہوتے ہیں. ایک مدعی ہوتا ہے، ایک ملزم ہوتا ہے. مدعی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات اور اپنی رویداد ایف آئی آر میں پیش کرے. کوئی مانے نہ مانے، اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ پولیس کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے. حقیقت کیا ہے، الزامات کیا ہے، وہ تو انویسٹیگیشن بتائے گی. لیکن میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں اور جہاں ایف آئی آر درج کرنے میں ہچکچاہٹ ہو، وہاں آپ کو انصاف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو پھر مجھے لگتا ہے ابھی 8 بجے مجھے یہاں سے سیدھا کنٹینر سے عمران خان صاحب نے بلایا ہے اور میری میٹنگ ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اگر ہماری ایف آئی آر نہیں کٹتی تو ہم قانون کی نہیں عوام کی کچہری میں نکلیں گے. اور عوام کی کچہری میں نکل کر ہم انصاف مانگیں گے. دیکھیے، ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کا احترام کیا ہے. ہم نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے. لیکن لاہور والوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب لاہور جاگتا ہے تو سیاسی تبدیلی رونما ہوتی ہے. بر صغیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ منٹو پاک لاہور میں پاکستان کا فیصلہ ہوا 40 میں. سب سے بڑی شمولیت لاہور کی تھی، اور 28 اکتوبر کو اسی چوک میں، لبرٹی چوک میں، لاہوریوں نے جس دھوم دھام سے عمران خان کو یہاں سے رخصت کیا، وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. میں آج سوال کرتا ہوں، تحریک انصاف کی قیادت بارہا کہتی رہی کہ ہمارا امن مارچ، ہمارا لانگ مارچ پرامن
نقص امن کے لیے اپنے بچوں کو لے کر میدان میں نہیں آئے. ہم چادر اور چار دیواری کے تقدس کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح آج آپ نے اعظم سواتی کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. ساتھیوں، ہم نے آپ نے بڑی سمجھداری سے، سیاسی بصیرت سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. عمران خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. جسم گولیوں سے چھلنی، زخمی حالت میں، پاؤں فریکچر، وہ آتا ہے، قوم سے خطاب کرتا ہے، رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے. منزل سے نہیں ہٹتا، منزل سے آنکھ اوچھل نہیں ہونے دیتا. کہتا ہے جیسے پاؤں پر کھڑا ہوا کنٹینر پر سوا ہو جاؤں گا اور اسلام آباد کی طرف بڑھوں گا. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، لاہور والوں، یہ تمہارا استقبال ہی ایسا تھا. لاہور والوں کا، گجرانوالہ کا، کاموکی کا، مرید کے کا، اور چھوٹے چھوٹے قصبوں کا. ہمارا خیال تھا جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں آبادیاں نہیں ہوں گی وہاں ہمارا کنٹینر تیزی سے گزر جائے گا، لیکن قصبوں سے، دیہاتوں سے لوگ سڑک پر کھڑے تھے اور کنٹینر نہیں چل سکا. میں ان تمام ساتھیوں کا، ان بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اور تاریخ رقم ہو گئی. لاہور میں سیاسی فیصلے ایک زمانہ تھا موچی دروازے میں ہوا کرتے تھے، لیکن آج لبرٹی چوک لاہور کا تحریک اسکوائر بن گیا ہے. یہ ایک نئی پڑھی لکھی مڈل کلاس کا شعور ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ علاقے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سیاست سے لا تعلق رہتے تھے، لیکن آج وہ طبقے جو ماضی میں سیاست سے لا تعلق تھے وہ بھی پاکستان بچانے کے لیے ان کا ذہن سیاسی ہو گیا ہے، میدان میں آ گئے ہیں. معصوم بچے لے کر یہ بتائیں، جب قافلہ شروع ہو رہا تھا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہا گیا کہ مارچ بڑا خونی ہوگا، لاشیں گرے گی، کہا گیا نا، لیکن آپ گھبرائے تھے، آپ مارچ میں شامل ہوئے تھے نا. پھر وزیر آباد میں قاتلانہ بزدلانہ حملہ ہوتا ہے. خیال تھا کہ اس حملے کے بعد لوگ سہم جائیں گے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. کوئی یہاں سہما ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی سہما ہوا دکھائی نہیں دے رہا. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو جنہوں نے تاریخ بدل دی. میں بچوں کو منع کرتی تھی کہ نہیں بیٹا
ٹھیک نہیں ہے. آج کی ماں اور آج کی بہن اور آج کی بیوی اپنے گھر والوں کو کہہ رہی ہے نکلو حقیقی آزادی کے لیے, نکلو عمران خان کے شانہ پشانہ چلنے کے لیے نکلو. انشاءاللہ یہ تحریک چلے گی, یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی. کیا آپ اس تحریک کا حصہ رہیں گے؟ گھبرائیں گے تو نہیں, خوفزدہ تو نہیں ہوں گے؟ یہ قسم کے ہتھ کنڈے, یہ قسم کی چالیں چلیں گے, یہ قسم کے تفرقات پیدا کریں گے, یہ پارٹی کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کیا ان کے عزائم کو ہاتھ میں ملاؤ گے تو انشاءاللہ پھر اللہ نے عمران خان کی شکل میں ایک تمہیں لیڈر دے دیا ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اپنی منزل کی طرف بڑھیں انشاءاللہ. بالکل اختتام اسی بات پہ ہوگا. اختتام دیکھیں ایک سیکنڈ سنو. لبرٹی لاہور نے تقریر کو, جذبات کو ایک جملے میں بند کر دیا, ایک لفظ میں بند کر دیا, اور وہ لفظ ہے پاکستان کے ہر شہر سے, یہ کراچی سے لے کر خیبر تک یہ آواز بلند ہونی چاہیے جب تک کہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. کیا آواز بلند ہونی چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجاب, اگر تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک مدعی کی ایف آئی آر اپنے ڈی پی او اور ایس ایچ او سے درج کروا سکے تو لعنت ہے تیری وردی پر. چھوڑ دو, چلے جاؤ, عقیدہ دے دو, گھر چلے جاؤ, لیکن انصاف کے حصول کے لیے ایف آئی آر کٹے گی, اور انصاف کے حصول کے لیے پوری قوم ڈٹی رہے گی, کھڑی رہے گی, میدان میں نکلے گی اور حقیقی آزادی کی منزل پائے گی. پاکستان, عمران خان, اور کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ بہت مہربانی لاہور کی تنظیم اور دوستوں اور آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بتائیں ایک سیکنڈ سنیں, اگر ہماری تحریک میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ ہمیں بار بار یہاں آنا پڑتا ہے, آؤ گے؟ جو آئے گا ہاتھ کھڑا کرے. اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہو آؤ گے؟ تو پھر آج میری گزارش ہے, جتنے آپ آئے ہیں مستورات اور مرد جتنے آئے ہیں, بچے, شکریہ. کل آپ نے یہاں سے اب ایک عزم کر کے جانا ہے کہ کل میں بھی آؤں گا, ایک کو ساتھ لے کر آؤں گا انشاءاللہ. قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا.